کرنے میں، تحریر کرنے میں، بزنس کرنے میں، کوئی بھی زندگی کا چھوٹا بڑا کام کریں، بسم اللہ کہنا نہ بھولیں، بسم اللہ کہنا نہ بھولیں۔ حدیث مبارک پیغمبر ہے، حضور نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ کوئی بھی اہم کام اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوگا تو وہ ابتر رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ ابتر، فہو ابتر۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ یہ کلمہ پیغمبر کا ہے، کوئی بھی کام اہم اگر وہ بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہیں ہوگا تو ابتر رہ جائے گا، یعنی ناتمام اور بے برکت، ناتمام اور بے برکت۔ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ ضرور کہیں، اور جب آپ اس کے پابند ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کوئی حرام کام کر ہی نہیں سکیں گے۔ ایسا بھی بے غیرت کوئی کلمہ گو ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر حرام کام کرے؟ ایسا بھی کوئی بے غیرت بے حیا ہو سکتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مبارک آیت تلاوت کرے اور کوئی نجس کام کرے، کوئی حرام کام کرے، کوئی باطل کام کرے، کوئی نافرمانی کرے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ کا عادی بنائیے اپنے آپ کو، اپنے لبوں پہ ورد بسم اللہ رکھیے، اپنی زبان کو مانوس رکھیے ذکر بسم اللہ سے، اور جب بھی بسم اللہ کہیے، بسم اللہ کہنے میں نہ شرمائیے، بسم اللہ کہیے تو بلند آواز سے کہیے، آخر آیت رحمت ہے، اسے چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اسے آہستہ کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شیطان تو خوش ہوگا، رحمان خوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کا نام نہ لیا جائے کون خوش ہوگا؟ خدا کا نام تو لیا جائے مگر چپکے سے لیا جائے، آہستہ سے لیا جائے۔ کس کے خوف سے؟ حکمت کیا ہے؟ نام خدا آیت رحمت آہستہ ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ رحمان کی عبادت کر رہے ہیں اور شیطان کا خوف طاری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مولانا۔ ہر چند کے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جیسی ہے آپ کے سامنے ہے، مگر بہرحال تبرکاً کچھ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ببرکت بسم اللہ طبیعت بہتر ہو جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ اسم اعظم الہی ہے، اسم اعظم پوشیدہ ہے اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں جذب کر لیجئے، جذب کر لیجئے۔ زندگی کا کوئی کام نہیں ہے ایسا کہ جس سے پہلے بسم اللہ کی تاکید نہیں کی گئی ہے، حتیٰ کہ آرزو فرزند سے پہلے بھی بسم اللہ کہیے۔ دو مبارک انسانی وجود جب ملتے ہیں اس وقت خدا کو نہ بھولیے۔ جب دو مبارک وجود ملتے ہیں، جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس وقت لطف الہی کے ساتھ، رحمت الہی کے ساتھ، اسم الہی کو فراموش نہ کیجیے۔ پروردگار تو نے مجھے صحیح و سالم بنایا، پروردگار تو نے اسے صحیح و سالم بنایا، پروردگار تو نے اسے میرا شریک زندگی بنایا، پروردگار اب ایک ایسا وجود عطا فرما کہ جو تیرے نام کو آگے بڑھانے والا ہو۔
لذت زندگی اسلام نے حرام نہیں قرار دی ہے، کوئی لذت زندگی. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، لیکن توڑ مروڑ کے پیش نہ کیجیے گا. میں نے اسی لاہور میں کہا تھا، کوئی لذت زندگی اسلام نے حرام قرار نہیں دی ہے. صرف یہ ہے کہ ہر لذت کے حاصل کرنے کا سلیقہ ہے، ہر لذت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہر لذت کے حاصل کرنے کے کچھ اصول ہیں، ہر لذت کو حاصل کرنے کے لیے زمان و مکان کے کچھ شرائط ہیں. اب وہ جملہ کہہ دوں ممبر سے جو میں نے زیر ممبر بے تکلف انداز سے کہا تھا، عزیزو میں ولا اور بادئ توحید کے مت والو، شراب پینا بھی حرام نہیں ہے بشرطے کہ جنت میں پی جائے. بشرطے کہ جنت میں پی جائے. یہاں پیو گے حرام ہے، سزا ہے، حد شرعی ہے. یہاں حد شرعی ہے. لیکن منتظر رہو، ملے گی، طرح طرح کی ملے گی، قسم قسم کی شراب ملے گی. کبھی ہماری زبان سے سورہ دہر کی تفسیر سننا تو اندازہ ہوگا کیسی کیسی شرابیں ہیں. کہیں کافوری شراب ہے، کہیں زنجبیلی شراب ہے، کہیں طہورہ شراب ہے، اور کن کن ہاتھوں سے ملے گی. کہیں دعوت عام ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی. خود سے بڑھ کر کہیں لینے کی اجازت ہوگی، اور کہیں ادب آداب کے ساتھ پیش کرنے والے فرشتے ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، اور کہیں وہ کیفیت ہوگی کہ خود پیر میں خانہ وہ جام پہ جام عطا کر کے سرشار فرمائے گا. یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے، صاف و صریح الفاظ میں موجود ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے زمان و مکان و شرائط مقرر و معین ہیں، حدود و قیود مقرر و معین ہیں. ہر چیز کے لیے ظرف زمان و ظرف مکان مقرر ہے، ہر چیز کے لیے موقع ہے، محل ہے، مناسبت ہے. آپ مجلسوں میں آتے ہیں، مجلس کے بعد تبرک ملتا ہے، مجلس سے پہلے تو نہیں ملتا نا. آپ امتحان دیتے ہیں، امتحان کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، امتحان سے پہلے تو نہیں ملتا. ہر چیز کی مناسبت ہے. کوئی لذت زندگی حرام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے طریقے ہیں. ہر چیز حاصل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ بے پناہ لطف الہی کی کلید ہے. بسم اللہ، اس بسم اللہ کی مدد سے طی الارض کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس بسم اللہ کی مدد سے طی الزمان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس بسم اللہ کی مدد سے طی اللسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس بسم اللہ کی مدد سے تنابیں زمان و مکان کی سمٹ جاتی ہیں، کھچ جاتی ہیں، اور انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے، قرب الہی کے منزلوں تک پہنچتا ہے. اس بسم اللہ کی مدد سے انسان آب رواں پہ اس طرح چلتا ہے کہ جیسے صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. یہ بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ ہے. اگر یہ بسم اللہ اتنی اہم نہ ہوتی تو اسی قالب کو پروردگار برقرار نہ رکھتا 114 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ایک سبق لے کے جائیں. خواتین بھی مجلس سنتی ہیں، بہت شوق سے سنتی ہیں، دور دور سے آتی ہیں اس موسم میں، اس شدید موسم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو سکھائیں. سب سے پہلے جب بچوں کی زبان کھلنے لگے تو یہ یاد رکھیے کہ بسم اللہ انہیں سب سے پہلے تعلیم کریں.
ایسا نہ ہو کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بچے بیٹھ کر کارٹون کی زیارت کر کر کے ایسے ویسے الفاظ اور نام سیکھ لیں. سب سے پہلے زبان کھلے تو بسم اللہ کی کلید سے کھلے. توجہ ہے؟ اگر یہ اہتمام کر لیا آپ نے گھر میں، پھر سوچئے کہ وہ بچہ کیسا ہوگا. بسم اللہ. ایک ہی آج کیا پڑھا 1 گھنٹہ مولانا نے؟ کچھ نہیں پڑھا، بس یہ کہا بسم اللہ کے پابند ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟